بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان وظائف کو پڑھنے کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ تمام وظائف قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی کے ہر مشکل، بیماری، پریشانی کے حل کے لیے تمام وظائف آپ کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے موصول ہوتے رہیں گے، لہذا اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے صدقہ جاری میں حصہ ڈالیں۔ مزید سوال و جواب کے لیے نیچے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ صرف چند آیات کا کمال، چور آپ کے سامنے حاضر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مفتی ابو احسان اور امید کرتا ہوں آپ سب بہن بھائی اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ سوال ہی مجھ سے بہت کرتے ہیں کہ ہمارا مال چوری ہو جاتا ہے، سامان چوری ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا کیسے پتہ کیا جائے، یا اگر چوری شدہ مال نہ بھی ملے تو کم سے کم اتنا معلوم ہو جائے کہ وہ چور جو ہے وہ کون ہے، آخر ہم میں سے کوئی ہے اپنا، تاکہ جو وہ آئندے کے لیے وہ اس شخص سے احتیاط کریں یا اس شخص کو نکال دیں، تاکہ جو وہ ان کا نقصان نہ ہو کاروبار کے حوالے سے، یا گھر میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جو اس طرح کے کام کرتا ہو، تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں ایک نہایت مجرب وظیفہ آپ لوگ نوٹ فرما لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی فضل اور رحمت سے یہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ چور کون ہے۔ تو وظیفہ جو ہے وہ چند آیات پر مشتمل ہے، قرآن کی مختلف آیات ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہوگا، اور اس کا میں طریقہ کار پھر میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ پہلے یہ آپ لوگ آیتیں نوٹ فرما لیں۔ پہلی جو آیت ہے یہ دیکھیں آپ، جو سورہ بقرہ ہے الف لام میم، اس کا رکوع نمبر جو 9 ہے، ٹھیک ہے، 8 پہ ختم ہوتا ہے یہ رکوع اور 9 یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ جیسے ہی 9 رکوع شروع ہو رہا ہے، اس کی جو یہ آیت ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہ والی آیت، بس شروع کی ایک آیت، رکوع نمبر 9 کی پہلی ہی آیت سورہ بقرہ، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، ایک ہی آیت آپ نوٹ فرما لیں۔ دوسری آیت کون سی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا جی، دوسری آیت جو ہے یہ آپ نوٹ فرما لیں، وَمَا أُبَرِّئُ، پارہ نمبر 13 سورۃ ابراہیم، رکوع نمبر جو ہے 3، ٹھیک ہے، رکوع نمبر 3، یہ 2 یہاں ختم ہو رہا ہے، جیسے ہی رکوع نمبر 3 اسٹارٹ ہوگا اس کی جو یہ والی آیت ہے یہ آپ دیکھ لیں غور سے، میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی جو آیت ہے ایک یہ آپ نے پڑھنی ہے ترتیب سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلے میں نے آپ کو سورہ بقرہ والی آیت بتائی، اسی طرح سے دوسری آیت میں نے آپ کو وہ پارہ نمبر 13 وما بری صبح سورہ ابراہیم رکوع نمبر 3، ٹھیک ہے، اس کی یہ والی آیت ہے۔ جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے یہ آیت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت یہ ہو گئی، اب تیسری میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا جی، اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں، سپارہ نمبر 19 وقار الذین اور سورۃ النمل، اور رکوع نمبر 2، رکوع نمبر 2 یہاں ختم ہو رہا ہے، تو اس سے تھوڑا سا پہلے یہ جو آیت ہے، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اب یہ 2 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، پہلے میں نے سورہ بقرہ میں بتایا، پھر سورہ ابراہیم میں، پھر یہ والی آیت، اسی ترتیب سے آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ میں تو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ لوگ لکھ لیں، ٹھیک ہے، یا اگر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح نشانے لگا کر آپ نے اس طرح ترتیب سے پڑھنی ہے۔ اب یہ ہے کہ اسی طرح میں آپ کو ایک اور آیت جو آخری آیت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا جی، یہ آخری آیت ہے اور سپارہ نمبر ہے 15 سبحان الذی، سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع، ٹھیک ہے، اور وہاں پر آپ نے یہ دیکھیں یہ آیت ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔
تو جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا ہے اسی ترتیب سے آپ نے یہ تمام آیتیں پڑھنی ہیں، اور کسی روٹی پر یا کوئی بھی کھانے کی چیز ہو اس کے اوپر یہ والی مذکورہ آیتیں جتنی میں نے آپ کو ترتیب سے بتائی ہیں، یہ آیتیں پڑھ کر آپ نے، جس کے اوپر شک ہے کہ اس نے مال چوری کیا ہے، تو وہ آپ کیا کریں، وہ یہ آیتیں پڑھ کر کسی کھانے کی چیز یا روٹی پر، ٹھیک ہے، آپ یا تو اسی طرح دعوت میں بلا لیں، جن جن پر شک ہے ان کی دعوت کر دیں ایک دفعہ آپ، اور یہ چیزیں آپ نے مذکورہ چیزیں پڑھ کے یا جس طرح آپ لوگ مناسب سمجھیں آپ نے کھلا دینی ہے۔ تو وہ جو جس کے جو واقعی چور ہوگا، جس نے چوری کیا ہوگا آپ کا مال، تو وہ آپ کا جو روٹی ہوگی یا کوئی بھی چیز آپ نے دی ہوگی وہ نگل نہیں پائے گا، وہ کھا نہیں سکے گا اس کو، ٹھیک ہے، یا تو وہ انکار کر دے گا یا نہیں کھا سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی کیفیت ہوگی، تو جس سے آپ کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی آیات کی مدد سے یہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ جس شخص نے چوری کیا مال وہ وہی شخص ہے۔ تو لیکن یہ کہ آپ لوگ جب یہ آپ لوگوں کو اس کی مدد سے پتہ لگ جائے تو آپ لوگ جو ہے وہ ذرا اس طرح کی نرمی کا برتاؤ رکھیں، یہ نہ ہو کہ جس طرح کے آج کل یہاں ہوتا ہے لوگ اس کو جو ہے نا جلانا، مارنا، کوٹنا اس طرح شروع کر دیتے ہیں۔ ان آیات کا غلط فائدہ مت اٹھائیں، بس ان آیات کی مدد سے آپ لوگ یہ اتنا پتہ کر لیں کہ جو فلانا شخص ہے اگر وہ چور نکلا ہے تو اس سے آئندہ کے لیے آپ لوگ احتیاط کریں، یا تو اس کو اپنے ساتھ نہ رکھیں، یا اگر آپ کے ساتھ کام کرتا ہے وہ تو اس کے ساتھ آپ لوگ کام نہ کریں، اس طرح کا آپ لوگ رویہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ وظیفہ آپ لوگوں کو بےحد پسند آیا ہوگا، اور مجھے اپنے جو ہے نا فیڈ بیک سے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ کس طرح پسند آیا۔ کمنٹس کے ذریعے سے آپ لوگ مجھے بتائیں، آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی پریشانی ہو مجھے کمنٹس کے ذریعے سے بتائیں، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں، اور جتنے بھی آپ کے دوست احباب ہیں اگر ان کو اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے تو اس ویڈیو کا ضرور حوالہ دیں، اور ہو سکے تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں ان کی الرٹس آپ تک آپ کے موبائل پر بآسانی پہنچ جائیں۔ تو اجازت دیجیے مفتی ابو حسان کو، ملتا ہوں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔